حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہے اور حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تہجد میں بیدار ہوئے تو انہوں نے آپ کے لیے وضو کا پانی لا کر رکھا۔ آپ نے وضو فرما لیا۔ نماز کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا؟ تو انہوں نے بتایا عبداللہ بن عباس نے۔ تو آپ نے اس موقع پر ان کے لیے دعا کی۔ فرمایا ایک روایت میں اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب اللہ قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے ہفتے میں کچھ دن انہوں نے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ کسی دن قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے، کسی دن دین کی یعنی فقہ کی باتیں مسائل لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور اسی طرح کسی دن اشعار بھی ان کو بڑے آتے تھے تو اشعار بھی جو ہے وہ سنایا کرتے تھے، اور اسی طرح عرب کے نسب کے قبائل کے حوالے سے بڑی ان کے پاس معلومات تھی تو ان کا علم بھی ان کے پاس موجود تھا، وہ بھی بتاتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکثرین فی الحدیث صحابہ میں سے ایک یہ ہے۔ مکثرین فی الحدیث کا مطلب کیا ہے کہ وہ صحابہ کے جنہوں نے 1000 سے زائد روایات اللہ کے نبی سے نقل کی اور امت تک پہنچائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ان کی ٹوٹل روایات 1660 آتی ہیں جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور امت تک پہنچائی۔ طائف کے علاقے میں سن 82 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ آج بھی جو لوگ طائف جاتے ہیں تو وہاں مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موجود ہے، اور اس مسجد کے ساتھ احاطے میں ان کی قبر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ واحد صحابی ہے کہ اپنی زندگی میں 2 دفعہ جبرائیل امین علیہ السلام کی بھی زیارت کی ہے۔ تو یہ صحابی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کے بارے میں یہ روایت نقل کی، اور اللہ کے نبی نے استغفار کے فائدوں کو بتایا۔ فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا یعنی استغفار کرتا رہتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اسے نکالیں گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر غم سے اسے نجات دیں گے۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے اسے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں 4 حالات میں ہوتا ہے۔ یا تو پہلی حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں اس پر برس رہی ہوتی ہے اور اللہ کا بہت زیادہ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوتا ہے، اسے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یا تو مصیبت میں ہوتا ہے تو مصیبت میں رہنے والا اس مصیبت پر واویلا نہ مچائے، وہ صبر کرے۔ اور تیسرے نمبر پر یا تو وہ بندہ اطاعت الہی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ایک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یا تو وہ بندہ معصیت پہ زندگی گزار رہا ہوگا، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوگا، تو یہ جو معصیت میں زندگی گزارنے والا بندہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں صبح اور شام توبہ استغفار کرتا رہے۔ جیسے ہم سب کا حال یہ ہے کہ گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، تو گناہ ہوتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس استغفار کا مختلف آیات میں ذکر ہے۔ سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اللہ سے استغفار کیا کرو، وہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی برکت سے آسمان سے بارش برسے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کی برکت سے تمہارا مال بڑھے گا۔ وَبَنِينَ، اور لڑکے بھی چاہتے ہو کہ اولاد نرینہ پیدا ہو جائے تو استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے باغات ہو جائے، تمہارے لیے نہریں شروع ہو جائے، تو اس کا بھی آسان وظیفہ یہی ہے کہ استغفار کیا کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت اولاد نرینہ نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا اور کہنے لگا حضرت مال کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا اور کہنے لگا حضرت بارش نہیں برستی، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا حضرت ہر ایک کے مسئلے الگ ہیں اور جواب ان سب کا ایک ہے،
حسن بصری رحمہ اللہ نے قرآن کی یہی آیت ان کے سامنے پیش کی اور کہا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اگر مال چاہتے ہو یا لڑکے چاہتے ہو یا بارش چاہتے ہو تو استغفار کیا کرو۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ بات جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کے بھی استغفار کیا کرو، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ مومنین مرد اور مومنین عورتوں کے لیے بھی استغفار کیا کرو۔ ایک آیت میں اللہ نے اس کو یوں ذکر کیا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، کہ جس نے کوئی برا کام کیا، او یظلم نفسه، یا اپنی جان پر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، اور پھر اس نے استغفار کیا، یجد اللہ توابا رحیما، اس استغفار کی برکت سے اللہ کو یہ پائے گا کہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اللہ اس پر بہت زیادہ رحم بھی کرے گا۔ ایک آیت میں رسول کریم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد آپ سے کہیں کہ آپ اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں، تو اے نبی آپ اللہ سے ان کے لیے استغفار کر لیا کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اس کی برکت سے اللہ کو تو پائے گا کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک آیت میں اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ نیک لوگ ساری رات کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن صبح سحری کے وقت میں کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، حالانکہ ساری رات عبادت کی، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کی بندگی کا حق ادا نہ کر سکے۔ جیسے ہم نے فرض نماز پڑھی، فرض نماز کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ موجود ہے کہ جو شخص نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی، یعنی اس کے اتنے فائدے ہیں کہ شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی کل یوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں ہر روز اللہ سے 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی استغفار کرتے ہیں تو میں اور آپ تو کجا ہیں، ہمیں تو لازمی کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری اس آدمی کے لیے کہ جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ استغفار موجود ہوگا، فرمایا اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ نے ان 4 چیزوں کے ساتھ 4 چیزوں کے وعدے بھی رکھے۔ فرمایا نمبر 1 دعا یقین کے ساتھ کرو، ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا، تو کہا یہ یقین کے ساتھ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر استغفار، کہ اللہ سے استغفار کریں، اللہ استغفار کی برکت سے یقیناً گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اس کی برکت سے نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر توبہ کیا کریں، کہ جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ رمضان المبارک میں چند ایسے اذکار ہیں جو ہمیں صبح اور شام اس کا لازمی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ان اذکار میں سے سب سے پہلا ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آخر میں ایک دفعہ آپ عقیدے کے لیے محمد رسول اللہ کہہ دیں، لیکن ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر استغفار، صبح اور شام استغفار کے لیے وقت نکالیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ، اس کا بھی اہتمام کیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوں، نیک لوگ بھی استغفار کیا کرتے تھے، تو استغفار کا بھی جو ہے وہ اہتمام۔ اور تیسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سب سے افضل جو ہے وہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی طرح درود شریف بھی جو ہے وہ اپنے اذکار میں شامل کریں، کوشش کریں اس بات کی کہ کم سے کم 300 مرتبہ صبح اور 300 مرتبہ شام میں یہ اذکار ہو، اور اس سے کم ہو تو 100 سے کم جو ہے وہ یہ بندہ جو ہے وہ اس سے کم یہ استغفار نہ کریں۔ اور استغفار میں اور توبہ میں فرق کیا ہے؟ استغفار کا یہ مطلب ہوتا ہے
کہ بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوئے مجھے معاف کر دے۔ توبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرتا ہے کہ اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اس میں یہ فرق ہے کہ استغفار میں فوراً گناہ سے معافی مانگتا ہے، اور توبہ کے اندر گویا کہ وہ یہ ایک وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں آئندہ جو ہے وہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں۔ ہمیں اپنے اذکار کے اندر یہ شامل کرنا چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔